السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام ہے نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام، ان کا واقعہ چل رہا ہے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ رکوع پڑھیں گے، رکوع نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو، یعنی اس وقت کا واقعہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کفار تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کو یہ بتانا کہ دیکھو یہ پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، کیونکہ اس وقت کا واقعہ بالکل صحیح ٹھیک، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کس کو کہا جاتا ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی کو اپنا استاذ نہیں بنایا، حضور نے ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کیا، کیونکہ حضور نے دنیا میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کسی کو اپنا استاذ ہی نہیں بنایا۔ تو دنیا میں اتنے سال پرانا واقعہ کون بتائے گا؟ اللہ کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرنا تھی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں رہتی تھیں، اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ تو فرشتوں نے ذہن بنایا کہ دیکھو ایک دم سے ہوتا ہے نا، ایک دم سے کوئی مشکل وقت کسی کو پر آ جائے تو آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور پہلے سے اگر پتہ ہو کہ یار یہ مشکلیں مجھے فیس کرنا پڑیں گی اس راستے میں، تو آدمی پریپیئر رہتا ہے پہلے سے، تو ذہن سازی ہو رہی ہے۔ یہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے کیا کہا کہ اے مریم اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی عورتوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ آگے دیکھیں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اس میں ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ تو فتنے کی وجہ سے جانا منع ہے۔ تو فتنہ نہ ہو اس کے لیے انتظام کرو عورتوں کا مسجد میں، تو مسجد میں عورتوں کا نماز پڑھنا یہ جائز ہے، عورتیں مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انتظام عورتوں کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے بڑھ گئے ہیں، تو اس وجہ سے عورتیں مسجد میں جا نہیں سکتی ہیں، تو اچھی چیزوں سے روک دیا۔ بالکل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فتنے بڑھ گئے ہیں تو عورتوں کا ٹائٹ نظام ہونا چاہیے، اور عورتوں کو دین کی طرف اور بھیجنا چاہیے کہ مسجد میں جا کے علماء کے بیان سنو، مسجد سے جڑو، مسجد میں جا کر نماز پڑھو، تاکہ فتنوں سے عورتوں کی حفاظت ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فتنے کا اندیشہ جہاں ہو سکتا ہے ان اندیشوں کو ختم کیا جائے، اور مسجد میں جیسے فورین کنٹری میں انتظام ہوتا ہے ایسے خواتین کا بھی انتظام ہونا چاہیے تھا، لیکن عورتوں کو مسجد میں جانے سے ہی بالکل منع کر دیا۔ اب تو ہمارے انڈیا میں حرام سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں جائیں تو حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے مردوں کا انتظام ہوتا ہے ایسے ہی ایک دو بڑی مسجد ہے تو 1,000 فٹ جگہ میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، ایک چھوٹا سا ایریا خواتین کے لیے بھی سلیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ خواتین آرام سے آ کر نماز وغیرہ پڑھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو۔ حضرت مریم جو ہے نا بیت المقدس میں ان کو ایک حجرہ ملا ہوا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے نا ان کی پرورش میں تھیں، تو وہاں عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو، رکوع اور سجدے کرتی رہو۔ اچھا، یہودیوں کی نماز میں تو رکوع سجدے ہوتے نہیں تھے،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ تواضع، اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور اللہ سے مانگنا، اس میں لگی رہو، ٹھیک ہے؟ چلیے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ بھئی یہ پیغمبر کو کون بتا رہا ہے؟ ہمارے نبی تو امی تھے۔ امی کا مطلب کہ ہمارے نبی نے کسی کو استاذ نہیں بنایا دنیا کے اندر، تو یہ غیب کی خبریں کون دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ حضرت عمران علیہ السلام پیغمبر ہیں، ہے نا، ان کی بیوی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی، پھر حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو پیغمبر کی بیٹی ہیں اور نظر مانی گئی تھی کہ اللہ کے لیے ان کو وقف کر دیا جائے گا۔ تو اب جب حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اب ان کی بچی کی پرورش کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم اے پیغمبر آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا۔ جیسے ہمارے یہاں قرآن اندازی ہوتی ہے نا، جب جھگڑا ہو جائے کہ میں لوں گا، یعنی ایک چیز اور لینے والے 5 ہوں تو قرعہ ڈالا جاتا ہے، پرچی ڈالی جاتی ہے، تو اس زمانے میں قلموں کے ذریعے قرعہ ڈالا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ جب قرعہ ڈالا جا رہا تھا قلموں کے ذریعے تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ آگے دیکھیے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور نہ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، پیچھے والی آیت کا ترجمہ رہ گیا، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس موجود تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ میں مریم کی کفالت کروں گا۔ آگے دیکھیے، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ کلمہ کیوں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے نا، بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کلمہ ہے نا، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ دیکھو ایسے اب فرشتے آئے اور حضرت مریم کو بتایا کہ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ ایک آپ کو پسند کر رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور آپ سے ایسے ایسے ایک اولاد بچہ ہوگا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوگا، ہے نا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے چھوٹے پن میں ہی بات کی، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنے پیغمبر ہونے کا بچپن میں ہی بول دیں گے، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاک دامنی کو کلیئر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا، کہ معجزے کے طور پر یہ چیز ان کو دی تھی کہ وہ اس وقت بھی وہ اس وقت بات کرنے کی قدرت رکھتے تھے جب بچے دودھ پیتے ہیں۔ یہ معجزہ تھا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ جب سورہ مریم میں آئے گا تو اس کا تفصیل سے انشاءاللہ ہم واقعہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اب جب یہ فرشتوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوگا تو حضرت مریم حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہوگا،
حیران ہونے کی بات بھی ہے. انہوں نے کہا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے حضرت مریم نے کہا کیسے ہوگا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی. کیونکہ دنیا کا نظام کیا ہے کہ جب عورت مرد ملتے ہیں تو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے. انہوں نے اللہ سے پوچھا اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے، جب کسی کام کو کرنے کی چاہتا ہے تو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آگے دیکھیے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور وہی اللہ ہے، اور وہی اللہ اس کو اور وہی اللہ ان کو، کن کو؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم عطا کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب کلیئر کر دیا حضرت مریم کو، دیکھو ایسے ہوگا، سب کچھ ہوگا. سارا علم، حکمت، توریت اور انجیل کا علم بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، ہے نا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. جو لوگوں سے کہیں گے، پیغمبر بن کر حضرت عیسیٰ ابن مریم لوگوں سے کیا کہیں گے؟ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ پیغمبر ہوں گے، بنی اسرائیل کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ظاہر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معجزے بھی عطا فرمائے گا. وہ ان معجزوں کو بھی بنی اسرائیل کو دکھائیں گے کہ دیکھو معجزہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، تاکہ ان معجزوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل غلط راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ جائیں، ہے نا. وہ لوگوں سے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک معجزہ ملا تھا، بہت سارے معجزے ملے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ گارے سے وہ پرندے جیسی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوہڑی کو تندرست کر دیتا ہوں. کوئی اندھا ہے تو اس کو وہ صحیح کر دیتے تھے، کوئی کوڑی ہے تو اس کو صحیح کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ہے نا. بِإِذْنِ اللَّهِ. اور آگے یہ بھی کہتے تھے اللہ کے حکم سے. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے نا. آگے دیکھیے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں. یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر علم دیا تھا کہ جو بھی کوئی کھا کے کچھ آیا ہوتا تھا اپنے گھر پہ وہ بتا دیا کرتے تھے. گھر پہ کسی کے کیا رکھا ہوا ہے اس نے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے. لیکن یہ بھی کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. یعنی میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے. دیکھو اللہ کی بات کو مان لو، ٹھیک ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے. پیغمبر معجزے کیوں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ قدرت کی نشانی، اللہ کی پہچان لو، اللہ کو پہچان لو، صحیح راستے کو پہچان لو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے. یہ تمام باتیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیں کہ دیکھو ایسا ہوگا، تاکہ حضرت مریم جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو. آگے دیکھیے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے
یعنی توریت، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، ہے نا۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، تو توریت تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی یعنی توریت، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، میں ان تمام پیغمبروں کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبر بناتے ہیں تو پچھلی شریعت میں جو چیزیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں تو ان کو حلال کر دیا جاتا ہے، تھوڑی بہت چینجنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب بنی اسرائیل میں جو تھی نا، کچھ چیزیں حرام تھیں، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حلال کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہیں یعنی توریت، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ جو مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت، یہ بنی اسرائیل میں حرام تھا، چربی یہ حرام تھی، اور بعض پرندے اور مچھلیوں کی قسمیں بھی حرام تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور بہت ساری نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو اللہ کی۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم سب کے سب اس کی عبادت کرو۔ اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو حضرت مریم نے کیا دعوت دی تھی، دیکھو حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تاکہ حضور کے زمانے کے جو یہودی اور عیسائی اور کفار اور مشرکین، یہ سب کے سب اللہ کے نبی کی ان باتوں کو سمجھیں کہ ان باتوں کو کون بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو امی ہے، کسی کو استاد نہیں بنایا، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر یہ باتیں کیسے پتہ چل رہی ہیں؟ تو ان معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، وہ واقعہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا، تو کیا ہوا کہ ہوتے ہیں نا جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں، تو ایک گروپ تو وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محافظ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے والا ایک گروپ تھا، اور ایک گروپ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا اور ان کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کر چکا تھا، ہے نا۔ کیونکہ دیکھو یہودی جو ہے نا وہ عیسائیوں کو غلط کہتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا کہ نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو بیان فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری کوشش کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، تو ایک گروپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں، یعنی وہ لوگ کفر پر آمادہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا، ہے نا، من انصاری الی اللہ، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا، حواری کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، ہے نا، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو حواریوں نے کہا کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ انہوں نے دعا کی۔
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی انہوں نے پلاننگ کر لی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کو بیان فرما رہا ہے، یہودیوں کی پلاننگ کو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی ہے نا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اللہ نے وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ نے پہلے سے ہی سارا نظام سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر تھے تو ان لوگوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ چڑھ جاؤ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آخر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، اب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور جو آدمی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا. تو اس نے جب دروازہ کھولا تو باقی جو لوگ تھے اس کے ساتھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں اور انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کر دیا. تو ایسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ کا نظام ہی بڑا عجیب ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. تو یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا رکوع. اس واقعے کو انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. میں بہت لمبی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تھوڑا بہت تفصیل سے آپ لوگوں کو اس طرح کے واقعات سمجھاؤں گا، کیونکہ لمبی بات ہوتی ہے نا تو پھر کچھ یاد نہیں رہتا ہے. اسی لیے مختصر سمجھو، آگے تفصیل سے جہاں واقعہ آئے گا وہاں تفصیل سے بتایا جائے گا. چلیے اب لفظی ترجمہ ہم لوگ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور یاد کرو وہ واقعہ، قالت الملائکہ، قالت کہا، ملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ کی، تمہیں چن لیا ہے، وطہر کی، اور پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفیٰ کی، اور تمہیں چن لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے نا. آگے دیکھیے، یا مریم، اے مریم، اقنتی، عبادت میں لگی رہو، لربک، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالکہ، یہ وہ واقعہ ہے، من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ، جس کی ہم وحی بھیج رہے ہیں، الیک، آپ کے پاس، وما کنتا، اور آپ نہیں تھے، لدیہم، ان لوگوں کے پاس، اذ، جب، یلقون، وہ لوگ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی قلموں کو، ایہم، کون ان میں سے، یکفلو، کفالت کرے گا، مریم کی، وما کنتا، اور آپ نہیں تھے، لدیہم، ان لوگوں کے پاس، اذ، اس وقت، یختصمون، جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے. اذ، یاد کرو وہ وقت، قالت، جب کہا، ملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، تمہیں خوشخبری سناتا ہے، بکلمۃ من، اپنے کلمے کی، اسمہ، اس کا نام، المسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، جو صاحب وجاہت ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، وہ بات کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، گود میں، وکہلا، اور بڑی عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت، حضرت مریم نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انا، کیسے، یکون لی، مجھے ہوگا، ولد، بچہ، ولم، حالانکہ نہیں، یمسسنی، مجھ کو چھوا، بشر، کسی آدمی نے. قال، اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، اللہ فیصلہ فرماتا ہے، امرن، کسی کام کو کرنے کا، فانما، تو بے شک، یقول، اللہ کہتا ہے، لہو، اس سے، کن، فیکون، تو کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ، اور اللہ ان پیغمبر کو سکھائے گا، اس بچے کو سکھائے گا پیغمبر بنا کر، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور توریت، والانجیل، اور انجیل، ورسولاً، اور رسول بنائے گا اللہ تعالیٰ، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، اور وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، انہوں نے کیا کہا بڑے ہو کر، انی، بے شک میں، قد جئتکم، تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ، نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، انی، بے شک میں، اخلق، پیدا کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، پرندے کو پیدا کرتا ہوں، پرندے کو جیسے کہ پرندے کی شکل ہے نا، فانفخ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں،
فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طیرم پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابرئ اور میں صحیح کر دیتا ہوں اکمہا مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑھی کو، واحیی الموتى اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں بتاتا ہوں بما تاکلون بما اس چیز کے بارے میں تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم جمع کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیۃ لکم نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم مؤمنین سچے پکے مومن ہو، ومصدقا لما اور میں تصدیق کرتا ہوں لما اس کی بین یدی جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے، یعنی جو تمہارے پاس ہے، من التوراۃ یعنی توریت، ولاحل اور میں حلال کرتا ہوں لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض اس چیز کو حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی تھی، وجئتکم اور میں تمہارے پاس لے کر آتا ہوں بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی نشانیاں، فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو تم اس کی عبادت کرو، ھذا یہ صراطم راستہ ہے مستقیم سیدھا، فلما پھر جب احسا محسوس کر لیا عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان لوگوں سے کفر کو، قالا تو انہوں نے کہا من کون انصاری میری مدد کرے گا اللہ اللہ کے واسطے، قال الحواریون کہا حواریوں نے نحنو کہ ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، واشہد اور آپ گواہ رہیے بے انا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لائے بما اس چیز پر انزلتا جو آپ نے نازل کی، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا تو اللہ ہمیں تو لکھ دیجئے مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، ومکروا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، ومکر اللہ اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پورا جو رکوع ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔